بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین گرامی، شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین اور لقب مصلح الدین تھا۔ انہوں نے اپنے عہد کے حاکم سعد بن زنگی کی مناسبت سے اپنا تخلص سعدی رکھا۔ آپ کا وطن شیراز تھا اور گھرانہ مذہبی تھا۔ ان کا سن پیدائش 1333 عیسوی اور سن وفات 1435 عیسوی بتایا جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 برس کی عمر میں لکھنا پڑھنا سیکھا، پھر 30 برس سیر و سیاحت میں گزارے۔ یہ وہ دور تھا جب شہر شیراز ایران کا دارالحکومت تھا اور اسے علمی مرکز کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ گھر کے دینی ماحول کا شیخ سعدی کی زندگی پر گہرا اثر رہا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حکایتوں کی کتاب حکایت سعدی میں لکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں دریائے دجلہ میں ایک مردے کی کھوپڑی پانی میں تیرتی چلی آ رہی تھی۔ وہ کھوپڑی تیرتے تیرتے ایک زاہد و عابد شخص کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کھوپڑی کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ اس عابد سے بات کر سکتی ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ وہ کھوپڑی بولنے لگتی ہے اور اس عابد شخص کے سامنے آ کے کہتی ہے، میں بھی کسی زمانے میں بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ میں نے عراق پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ میرا خزانہ بھرا ہوا تھا۔ پھر میں نے ریاست کرمان کو فتح کرنے کے بارے میں سوچا، مگر اچانک موت نے آ لیا اور فتح و نصرت کی یہ حسرت دل میں لیے میں قبر میں چلا گیا۔ اب میں محض یہ کھوپڑی ہوں، مگر پھر بھی تمہیں ایک نصیحت کر سکتا ہوں۔ ذرا غور سے میری نصیحت کو سننا، ہو سکتا ہے یہ تمہارے کام آ جائے۔ کھوپڑی مزید بولی، وہ شخص جو خلق خدا کو تکلیف پہنچاتا ہے خود بھی تکلیف میں رہتا ہے۔ وہ بچھو جو دوسروں کو ڈنگ مارتا ہے صحیح سلامت اپنے گھر تک کبھی نہیں پہنچتا۔ انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے اور اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر پتھر اور ایسے انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ بلکہ یہ مثال بھی درست نہیں لگتی، کیونکہ پتھر بھی کسی نہ کسی کام آ جاتا ہے۔ جو انسان کسی کو کوئی فائدہ نہ دے سکے، اسے شرم سے مر جانا چاہیے۔ برے آدمی کے مقابلے میں درندہ بہتر ہے۔ اگر انسان دوسروں کے کام آنے کے بجائے انہیں چیر پھاڑ کر کھانے میں آمدہ ہو جائے، ان کی دولت پر نظر رکھے تو وہ درندوں سے بدتر ہوگا۔ بدکار کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوا۔ ظالم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو کوئی اس کی مشکل کشائی کے لیے آگے نہیں آتا۔ ایک پہلوان کسی کنویں میں گر گیا تھا۔ اس نے بڑی فریاد کی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس کے ظلم اور زیادتیوں کو شکار ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو اسے انتقام میں آ کر خوب پتھر مارے۔ وہ سب اسے پتھر بھی مارتے جا رہے تھے اور یہ تانا بھی دیتے جا رہے تھے کہ جب تم طاقتور تھے تو تم نے کسی کی فریاد نہ سنی اور ظلم کی انتہا کر دی۔ آج تم بے بس ہو تو دوسروں سے یہ توقع کیوں رکھتے ہو کہ وہ تمہاری فریاد پر کان دھریں گے؟ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور دوسروں کو خیال رکھتا ہے وہ ہمیشہ نفع میں رہتا ہے۔ ظالم اپنے ظلم کی سزا اسی دنیا میں ضرور پاتا ہے۔ طاقتور سے طاقتور انسان ایک نہ ایک دن مٹی میں مل جائے گا۔ اس کی اکڑ کو آخر کو بہت جلد مٹی میں مل جائے گی۔ حضرت امیر منائی کیا خوب کہتے ہیں، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تیری بانکی چتوں نے چن چن کے مارے، نکیلے سجیلے جواں کیسے کیسے، نہ گل ہے نہ غنچہ نو بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظر خزاں کیسے کیسے، ہزاروں برس کی ہے بڑھیا یہ دنیا، مگر طاقتی ہے جواں کیسے کیسے، تیرے جانثاروں کے تیور وہی ہیں
گلے پر ہے خنجر روا کیسے کیسے، جوانی کا صدقہ ذرا آنکھ اٹھاؤ، تڑپتے ہیں دیکھو جواں کیسے کیسے، خزاں لوٹی لے گئی باغ سارا، تڑپتے رہے باغباں کیسے کیسے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔